اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم جس قدر میرے محتاج ہو اتنا ہی مجھ سے سوال کرو۔ آگ یعنی عذاب برداشت کرنے کے برابر میری نافرمانی کرو اور اپنی ڈھیل دی ہوئی موت، موجودہ رزق اور پوشیدہ گناہوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا، ہوا کلو شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرا دین درست رہا تو تیرا عمل، تیرا گوشت اور تیرا خون بھی درست رہے گا، اور اگر تیرے دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو تیرا عمل، تیرا گوشت اور تیرا خون بگڑ جائے گا۔ پس تو اس چراغ کی طرح نہ ہو جانا جو خود کو جلا کر لوگوں کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، کیونکہ میں کسی دل میں دنیا اور اپنی محبت کبھی جمع نہیں کرتا۔ رزق جمع کرنے کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ نرمی سے پیش آ، کیونکہ رزق لکھا جا چکا ہے۔ حریص، محروم اور بخیل قابل مذمت ہے۔ نعمت ہمیشہ نہیں رہتی۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے چھان بین کرنا نحوست۔ موت برحق حق جانا پہچانا ہے۔ سب سے اچھی حکمت خشوع، سب سے عمدہ قناعت اور سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ دل میں آنے والی سب سے بہترین چیز یقین ہے، اور تمہیں عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت عافیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کے منافع میں سے موت کا وقت کلمہ شہادت کا یاد آنا بھی ہے، لہٰذا مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔
یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اترے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں، ان میں ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اسی کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے۔ بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا۔ مومن کہے گا کہ یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، یقیناً۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ازدل عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار نے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو نزاع کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبضے روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم